علی محمد خان ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. علی محمد خان صاحب, کیا مسئلہ ہوا تھا کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. جس وقت سنی اتحاد کاؤنسل کو آپ لوگوں نے جوائن کرنا تھا, ہم نے اپنے بیٹ رپورٹر سے پوچھا, انہوں نے ہمیں اس وقت کہا کہ یہ پرابلم ہوگی ان کے لیے کیونکہ یہ لسٹ جمع نہیں کروائی گئی. سو یہ بیسک ہوم ورک کیا نہیں کیا تھا پی ٹی آئی نے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے اس پہ بات ہو جائے کہ جماعت میں جانے کا مقصد کیا تھا. دو مقاصد تھے. ایک کہ جو ہمارے ممبران ہیں اگر وہ آزاد رہتے تو ان پہ پریشر تھا, اور کسی بھی طریقے سے پریشرائز کر کے نون میں چلے جائیں, پیپلز پارٹی میں چلے جائیں, طریق انصاف سے دور ہوں, تو اپنے ممبران کی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے ان کو کہیں پارک کرنا تھا, رکھنا تھا کچھ عرصے کے لیے. کیونکہ جب تک آپ ایک جماعت میں نہیں ہیں تو آپ جب فلور کراس کرتے ہیں آپ پہ ڈیفیکشن کلاز نہیں لگ سکتا. تو اب جب ان کو ایک جماعت مل گئی تو ایک طرح سے جیسے سر پہ چھت مل گئی. آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہمارے ممبر, وحید نام تھا کیا تھا, جو مریم بی بی نے اپنی سیاسی زندگی کی ابتدا ایک ٹرن کوٹ یا جماعت کو چھوڑنے والے کو اپنے ساتھ, جی وسیم, شکر ہے مجھے اس کا نام بھی یاد نہیں رہتا. لیکن آپ کو یہ یاد ہے کہ وسیم قادر کو ٹکٹ کس نے دلوایا تھا؟ کم سے کم یہ تو انویسٹیگیٹ کرنا تھا. میں اپنی بات کر لوں تو اپنے ساتھ ایک لوٹے کو کھڑا کر کے مریم بی بی نے اپنی سیاسی زندگی کا ابتدا کیا. پارلیمانی قابل افسوس ہے, ووٹ کو عزت دو کی بات کرتی تھی, تو وہ چیز اس کے بعد نہیں ہوئی جب جماعت میں گئے. دوسرا ریزرو سیٹس تھی. ریزرو سیٹس پہ ایشو یہ تھا کہ تحریک انصاف سے جب بلا چھینا گیا تو باقی جتنی جماعتیں تھیں ان میں سے بہت کم جماعتوں نے اپنی لسٹ جمع کی تھی. جماعت اسلامی ایک جماعت تھی جس نے لسٹ جمع کی تھی, ان سے بات نہیں ہو سکی. اس پہ آتے ہیں کہ کون کون سی جماعتوں کے آپشن تھے. MWM تھا, سنی اتحاد کونسل تھا, جماعت اسلامی تھی, شیرپاؤ صاحب کی جماعت تھی, ایک جماعت شاید اور بھی تھی, اس کا نام ذہن سے نکل, جی شیرانی صاحب کی جماعت تھی, ان سے بھی کافی تفصیلی بات ہوئی تھی. ایک جماعت کا آپشن اور بھی تھا, ہمارے چٹا صاحب ہیں ہماری جماعت کے اپنے MNA ہیں, ان کی جماعت کا آپشن بھی تھا لیکن اس پہ پھر بات آگے نہیں بڑھی. تو ان سب میں پھر سنی اتحاد کونسل پہ بات بنی. سنی اتحاد کونسل سے کس طرح بات ہوئی؟ پہلی آپشن جماعت اسلامی تھی. 2 دن تک ان سے انتظار ہوتا رہا ہماری قیادت کا, لیکن پھر ان کی شورا نے اجازت نہیں دی. ظاہر ہے ان کی اتنی جماعت کا فیصلہ ہے. شیرپاؤ صاحب سے بھی پھر بات آگے نہیں بڑھ سکی. سنی اتحاد کونسل ایک آپشن تھا جس کی خان صاحب نے اجازت دی تھی, وہ 16 فروری کی ملاقات میں. تو خان صاحب کی اجازت سے یہ لائنس ان کے ساتھ ہوا یا ان کے جماعت میں ہمارے لوگ گئے. اب ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جس بھی جماعت میں جاتے حکومت نے اور ان لوگوں نے ہمیں ہماری سیٹیں نہیں دینی تھی. اس میں اب 2 باتیں آتی ہیں. آپ کے اگلے سوال سے پہلے کہہ دوں کہ دیکھیے, یا تو ہماری سیٹیں آپ ہمیں دیں یا کچھ عرصے تک آپ ان کو آن ہولڈ رکھ سکتے ہیں جب تک اس کا پراپر فیصلہ سپریم کورٹ سے نہیں ہوتا. آپ میری سیٹیں کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں؟ یعنی کہ آپ کی ایک چیز پہ آپ کا کلیم ہے, ایک پراپرٹی پہ فریحہ ادریس صاحبہ کا کلیم ہے, یا وہ فریحہ ادریس بی بی کو ملے گا یا وہ کچھ عرصے نہیں ملے گا, لیکن آپ کی پراپرٹی مجھے نہیں مل سکتی. میرا تو اس پہ کوئی کلیم ہی نہیں ہے. تو یہی ہمارا نقطہ ہے اور یہ سپریم کورٹ میں ہمارے وکلاء اس کو اٹھائیں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا پوائنٹ, دس از اے پوائنٹ, بٹ اف somebody else is claiming یا ہاؤس کو آپ نے پورا چلانا ہے, ضروری ہے, بٹ آپ کا پوائنٹ آ گیا. کویسچن ہے علی محمد خان صاحب, آپ اس میٹنگ میں تھے جو عامر ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں, جب ڈسکس کیا آپ لوگوں نے خان صاحب سے, ایگزیکٹلی کیا بات ہوئی تھی سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کی؟ دیکھیے, سنی اتحاد کونسل کے جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں وہ خان صاحب کے پرانے حمایتی ہیں, کافی عرصے سے خان صاحب کے ساتھ ہیں. اور بہت سے لوگوں کو شاید علم نہ ہو, صاحبزادہ صاحب جو چیئرمین ہیں سنی اتحاد کونسل کے, وہ تحریک انصاف کی پلیٹ فارم سے جو ہے الیکشن لڑے تھے اور ہمارے ساتھ MNA ہیں, پارلیمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں. بلکہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے تو یہاں تک آفر کی ہے, تحریک انصاف کو کی تھی, کہ آپ سنی اتحاد کونسل کا چیئرمین بھی تحریک انصاف سے لگا دیں اور اس کی جو کور کمیٹی ہے, جو بھی اس کے مجلس عاملہ ہوتی ہے, اس سے منظور کرا کے تو پوری جماعت آپ کو دے دیتے ہیں. تو اس پہ ہماری جماعت نے ان کو کہا کہ خان صاحب کو آپ پہ ٹرسٹ ہے, ہمیں بھی آپ پہ ٹرسٹ ہے, آپ اپنی جماعت کے آپ چیئرمین رہیں. عارضی طور پہ کچھ عرصے کے لیے تحریک انصاف کے لوگ یہاں آئیں گے جب تک ہمیں ہمارا بلے کا نشان نہیں ملتا. اب اس میں 2 نکات اور ہیں. ایک تو سپریم کورٹ ہم جا رہے ہیں, انشاءاللہ اسی ہفتے آپ کو اس کا رزلٹ سامنے آ جائے گا کہ جو فیصلہ ہمارے خلاف آنریبل پشاور ہائی کورٹ سے آیا ہے اس کو ہم چیلنج کریں گے. ہمیں یقین ہے, ہم پر امید ہیں, جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بلے والے کیس میں ایک بات کا اظہار کیا بھی تھا کہ اگر آپ کو خواتین کے مخصوص نشستوں والے اور اقلیتی ایشو پہ آپ کو ایشو ہو تو آپ سپریم کورٹ سے رجوع کیجئے. انشاءاللہ ہم کریں گے, ہم پر امید ہے سپریم کورٹ سے ہمیں ایک ایڈوانٹیج ملے گا. اور دوسرا
اس میٹنگ میں یہ بات کلیئرلی کہی گئی تھی کہ صرف سنی اتحاد کونسل ہے اور MWM کو بالکل نہ دیکھا جائے, اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ KPK سے کچھ لوگوں نے ریزسٹ کیا تھا. میں عرض کرتا ہوں ایک بات کر کے آپ کے سوال کی طرف, اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں ہماری درخواست جا چکی ہے اور ہم پر امید ہے کہ اس بار جو ہم نے دوبارہ انٹرا پارٹی کیا ہے انشاءاللہ ہمیں ہمارا بلے کا نشان ملے گا. جیسے ہی تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملتا ہے ہم پھر بھرپور کوشش کریں گے کہ پوری پارلیمنٹری پارٹی سنی اتحاد کونسل کی ضم ہو تحریک انصاف میں اور ہم لوگ دوبارہ تحریک انصاف میں آئیں. جہاں تک اب آپ کے سوال کا تعلق ہے, مختلف ریزرویشنز آ رہی تھیں اور اس پہ پھر فائنل فیصلہ یہ ہوا خان صاحب کی طرف سے کہ آپ جماعت اسلامی سے بات کریں. اگر ان سے پھر بات نہیں ہوتی تو پھر آپ کے پاس جو آپشن موجود ہے سنی اتحاد کونسل کا یا شیرپاؤ صاحب کی جماعت کا, اس پہ آپ بات کریں. شیرپاؤ صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے لیکن ان سے بات آگے نہیں بڑھ سکی, اور سنی اتحاد کونسل تو آلویز اویلیبل تھا کیونکہ صاحبزادہ صاحب تو ہمارے ساتھ ہماری طرح سے ٹیم ہے. کیا مسئلہ تھا اس پہ کچھ پارٹی میں ریزرویشنز تھیں, کچھ مسئلے مسائل تھے, اس طرح ایک اور جماعت پہ بھی کچھ ایشوز تھے. اس وجہ سے سنی اتحاد کونسل خان صاحب نے پھر اس کی اجازت دی اور اس کے بعد پھر پراپر ایفیڈیوٹس لکھی گئیں اور اس پہ 2-3 دن باقاعدہ مشاورت ہوتی رہی. اس کے بعد فیصلہ ہوا ہے. لیکن اصل مسئلہ سنی اتحاد کونسل MWM یا کسی اور جماعت کا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ تحریک انصاف کو آپ نے ہمارا مینڈیٹ چرا لیا, ہم سے ہماری سیٹیں چھین لی, خواتین کی نشستیں, اقلیتوں کی نشستیں آپ نے ہماری اٹھا کے ہمیں دینا تو درکنار اٹھا کے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی جماعتوں میں تقسیم کر دی. پاکستان کی تاریخ میں ایسی نہیں. دیکھیں ماضی میں جو ریزرو سیٹس ہیں اس کا ایشو آیا تھا, باپ پارٹی کو ملی تھی 2018 کے الیکشن کے بعد, تو آپ کے پاس قانونی نظیر بھی موجود ہے اور آئین میں بھی اجازت ہے. اور جو آئین میں الیکشن ایکٹ جو ہے وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے پولیٹیکل پارٹی کی بات ہے, پارلیمنٹری پارٹی کی بات نہیں ہے. آپ جب آزاد پاس ہوتے ہیں, آزاد جب الیکٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کے پاس 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے, آپ کسی بھی پارلیمنٹری پارٹی میں جا سکتے ہیں جس کے پاس الیکشن کا نشان ہو. اور سنی اتحاد کونسل کے پاس الیکشن کا نشان تھا, ان کا نشان میرے خیال میں گھوڑا تھا. تو ہر طرح سے قانونی سقم اس میں ہم نے کور کیے ہوئے تھے. لیکن جب آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کو نہیں کھیلنے دینا تو پھر نہیں کھیلنے دینا. کس نے؟ میں نے تو نہیں کیا. کس کو کہہ رہے ہیں آپ کو آپ نے کس نے فیصلہ کیا ہے؟ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں, پاکستان میں بہت سے لوگ فیصلہ کرتے ہیں, تو ان سے معاملات ٹھیک کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ یہ شاید آپ دیکھ لیجئے نا, میاں صاحب جس لہرے پہ آئے تھے, میاں صاحب اب کدھر ہے, نواز شریف صاحب کدھر ہے, ان کی ٹیم کدھر ہے. مجھے تو آج بڑی پرانی بات یاد آتی ہے محترم شیخ رشید صاحب کی, جو کہا کرتے تھے کہ نون سے شین نکلے گی. ہم نے سب نے بڑا مذاق اڑایا. شیخ رشید صاحب از وینڈیکیٹڈ. آپ کہہ رہے ہیں نون سے شین نکل آئی ہے الیکشن کے تھرو, لیکن الیکشن کے تھرو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ تو ایک جائز طریقہ ہے. آپ یہ دیکھیے جس طرح دن دہاڑے ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا اور ہماری سیٹیں ہم سے لے لی گئیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے سیٹ لے لی گئی, ریحانہ ڈار بی بی سے, عثمان ڈار صاحب کی والدہ صاحبہ سے سب سے سیٹیں لے لی گئیں. میاں صاحب کے پرانے جو ساتھی تھے, میاں جاوید لطیف ٹائپ جو تھے, یا رانا ثناءاللہ صاحب, وہ لوگ تو اپنی سیٹیں نہیں بچا سکے یا ان کو تحفے میں نہیں دی گئیں, لیکن شہباز شریف صاحب کو تحفے میں ملی, ان کی ٹیم کو تحفے میں ملی. تو یہ سوالات ہیں, میاں صاحب اس پہ سوچئے گا ضرور. آئی تھنک شہباز شریف صاحب کی سیٹ اور میاں صاحب کی سیٹ میں کافی فرق ہے. یہ آپ کو لاہور کے لوکل رپورٹرز بتائیں گے. بہت بڑی پرابلمز ہیں بڑے میاں صاحب کی سیٹ میں, یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن شہباز شریف صاحب کی سیٹ اکارڈنگ ٹو دا لوکل رپورٹرز کافی سیف ہے. بٹ کمنگ ٹو ناؤ سنی اتحاد, واٹ اباؤٹ مریم بی بی, وہاں سے تو میں شرافت جیت چکے ہیں. چلیے, تو وزیر اعلیٰ صاحبہ تو اپنی سیٹ ہار چکی ہے. حامد رضا نے ٹویٹ کیا کہ پی ٹی آئی کے دوست اپنے معاملات گھر کے اندر حل کریں. میں نے کسی ٹاک شو میں کچھ بول دیا, سوری, انہوں نے کہا ہے. تو بہت لوگ شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے, ہدایت لے کر پھوٹ مت ڈلوائیں. اس ٹویٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مجھے یہ بتائیں, جو آپ لوگوں کے مطلب پی ٹی آئی کے لوگ اکثر ناراض ہی کیوں ہو جاتے ہیں علی صاحب؟ سب کو ناراض کر دیتے ہیں آپ. صاحبزادہ صاحب آج کور کمیٹی میں آئے ہوئے تھے, بلکہ میرے بالکل رائٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور سامنے علی ظفر صاحب بھی تھے اور اپنا شیر افضل مروت صاحب بھی تھے. میرے لیفٹ پہ جو ہے رؤوف حسن صاحب کے ساتھ بیرسٹر گور بیٹھے ہوئے تھے, سب آل ور ٹوگیدر. اور یہ بھی آپ کے لیے اچھی ایک بات ہوگی, آپ کے ناظرین کے لیے جن کو پریشانی ہے کہ کور کمیٹی میٹنگ میں آنے سے پہلے مروت صاحب اور صاحبزادہ صاحب اور علی ظفر صاحب سارے اکٹھے ہی تھے, تو کوئی ایسا ایشو نہیں. کور کمیٹی میں بیٹھ کے اس کو سارٹ آؤٹ کر لیا گیا. دیکھیں یہ چیزیں پارٹیوں میں آتی ہیں
اور پھر پارٹی کی سینئر لیڈرشپ اس کو یہ بات بیٹھ آپ کے کی ٹھیک ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ناراضگی تو ہوئی ہے، کوئی ناراضگی تو ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کوئی پہ طیبہ راجہ فالق صاحبہ ان کی لڑائی ہو رہی ہے، کہیں پہ مروت صاحب کی کسی اور سے لڑائی ہو رہی ہے، رؤف حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ خود ہی چلے جاتے ہیں شہباز گل وغیرہ جہاں جانا ہوتا ہے. سو دیر از اے پرابلم isn't there؟ میرے خیال میں کچھ چیزیں ہم نے سارٹ آؤٹ کرنی تھیں، اس پہ آج بنیادی فیصلہ سازی ہوئی ہے. خان صاحب کی جیل میں جانے کے بعد اور اتنے لمبی غیر حاضری کے بعد ایک ایسی جماعت جو ہر چیز میں خان صاحب سے ڈائریکشن لیتی تھی، یا اگر وہ نہ ہوتے تو پھر قریشی صاحب کرتے تھے، تو کچھ چیزوں کا آنا ایک فطری عمل ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی کور کمیٹی میں ہم لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے اس جماعت کو اپنی آدھی زندگیاں دی ہیں. تو انشاءاللہ سب خاطر جمع رکھیں، جب تک ہم موجود ہیں تحریک انصاف کا کچھ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ یہ ایک جگہ پہ رہے گی اور یہ امانت ہے. خان صاحب جب باہر آئیں گے ان کی امانت صحیح سلامت ان کے ہاتھ واپس کریں گے انشاءاللہ. سو گوہر خان صاحب اور علی ظفر صاحب نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ عید سے پہلے بانی شیمن رہا ہوں گے. یہ امید ہے، پازیٹیوٹی ہے، یا کوئی آپ لوگوں کو لگ رہا ہے ایسا سگنل؟ دیکھیے اگر آپ کیسز کی بات کریں تو وہ تو ان کو کل ہی ساری کیسز سے ان کو رہائی مل جانی چاہیے. ہوپ فلی چونکہ وہ کیسز کو دونوں دیکھ رہے ہیں، خان صاحب کے کیسز کو علی ظفر صاحب اور گوہر صاحب دونوں لڑ بھی رہے ہیں، تو ان کو کیسز کے حوالے سے زیادہ علم ہوگا. تو اگر وہ اتنی پر یقین بات کر رہے ہیں تو قوم کے لیے یہ نوید مسرت ہے کہ ان کا لیڈر انشاءاللہ عید پہ ان کے ساتھ ہوگا. میری بھی دعا ہے، میری بھی امید ہے کہ جو پیشن گوئی یا جس امید کا اظہار علی ظفر صاحب نے یا بیرسٹر گوہر صاحب نے کیا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور خان صاحب واپس دیکھیں حالات نارمل ہو. خان صاحب جب واپس نکلیں گے لوگوں کے ٹیمپریچر سکول ڈاؤن ہوں گے، حالات بہتری کی طرف جائیں گے. اور اس میں اب ایک نقطہ پھر رہ جائے گا خان صاحب کے باہر آنے کے بعد کہ جو دوسرا بڑا نقطہ ہے کہ جو مینڈیٹ کی واپسی ہے. اصل جو مینڈیٹ ہے، دیکھیں آپ کی 75% سیٹیں 70% سیٹیں تحریک انصاف تو مل گئی تھی.